سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، جس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے اندر اکیلا تنہا جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو اس کے سامنے جرأت نہیں دم مارنے کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ سارے جہان کو ڈرا دیں آپ۔ اما بعد، درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے ایک خطبے میں سورۃ الاخلاص کے متعلق کچھ بتایا گیا تھا، اب اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، الون ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے یعنی کسی کا باپ نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سورت پڑھنے کے بعد انسان مخلص ہو جاتا ہے، خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے دل میں خالص توحید آ جاتی ہے، اور جب مخلص ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو گمراہی سے بچائے گا، شیطان سے بچائے گا۔ تو شیطان نے ایسی باتیں کہی ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے، یعنی ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک ہر آدمی جانتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ رات کو آیا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، 3 رات پکڑتے رہے، آخر میں اس نے کہا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں جنات داخل نہیں ہوتے اس رات۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے پر لعنت کی تو اللہ کو دیکھ کر کہنے لگا وَبِعِزَّتِكَ، تیرے جلال کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ ہمیں مخلصین میں سے کر دے۔ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ عالم کو نہیں کہا کہ عالموں کو نہیں گمراہ کروں گا، حاجیوں کو نہیں کہا کہ حاجیوں کو گمراہ نہیں کروں گا، علماء کو نہیں کہا، حافظوں، قاریوں، زاہدوں، مجاہدوں کو کسی کو نہیں اس نے کہا، صرف مخلص بندوں کو کہتا میرا وار ان پر نہیں چل سکے گا، چاہے ہم جیسے ٹوٹے بوٹے علم والے کیوں نہ ہوں۔ اگر ہم مخلص ہو جائیں، اللہ کے خالص بندے بن جائیں، اس سورت کو پڑھنے کے بعد خالص ایمان لے آئیں، اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ شیطان کا وار ہم پر نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اس سورت کا جو پیچھے ترجمہ کیا گیا تھا اس کے اندر ریکیپ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ وہ کس لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے قرآن کو آپ پڑھیں تو تیسرا حصہ توحید باری تعالیٰ کا بنتا ہے، اس میں توحید ہی توحید ہے جگہ جگہ پہ، اس لیے جب اس کو آدمی پڑھتا ہے تو توحید سے تعلق ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا اجر اتنا رکھ دیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر کہ آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز میں سورت اخلاص پڑھ رہا تھا، جب آپ نے سنا فرمایا وجبت، ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا چیز وجبت؟ فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے۔ اس سورت کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ سب کی ماں سمجھیں، سورت الفاتحہ کے بعد یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، توحید 3 قسم کی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات۔ یہ ایسی چھوٹی سی صورت ہے جس میں ساری توحید اللہ نے سمو دی، یہ تینوں توحیدیں اس کے اندر سمو دی ہیں۔ لمبی بات نہیں، انشاءاللہ جب وقت آیا توحید بیان کرنے کا تو اس کے متعلق کچھ آگاہ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے تو ساری دنیا کے اندر مشرکین، کافرین، اللہ کی عبادت کے اندر بھی شرک کرنے والے، بیت اللہ میں شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، تو آپ پر کیا گزری ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی کچھ مدت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا، مسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے اس سورت مدثر کی تھوڑی سی آیات نازل ہوئی، آپ لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل آئے، کہا یا ایھا المدثر، اے کپڑے کو اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، ڈرا دو سارے جہان کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سارے جہان کو اللہ کی بڑائیاں بیان کر دو،
آج دنیا کے اندر وڈیروں کی بڑائیاں ہیں، حکومتوں کی بڑائیاں ہیں، بتوں کی بڑائیاں ہیں، کیسر و کسرا کی بڑائی ہے۔ آپ سارے جہان کو ایک اللہ کی بڑائی پیش کر دیں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی ہمارے خالق مالک ہیں، وہی بگڑیاں بنانے والے ہیں، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں اس کے مقابلے میں۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو وہ کرتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آنسو جاری ہیں، اور فرمایا یا ابراہیم، فوت ہو چکے ہیں بچہ، 2.5 سال سے بھی کچھ کم عمر ہے، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی سے ہم غم زدہ ہیں۔ اللہ کے ہاں ہماری زبان شکایت نہیں کر سکتی، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، پر اللہ کے حکم کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، آخر میں کہا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ آپ کو بہت غم ہوا، آپ دعا کرنے لگے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں تو اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ اور آپ غم زدہ رہنے لگے۔ پھر آخر اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، جس کو آپ چاہیں کتنی بھی محبت کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی چاہیے۔ یہ ہے نبی کی حیثیت، وہ ہے اللہ کی حیثیت۔ میرے بھائیو دوستو، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں احد ہوں، سارے جہان میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی بگڑیاں بنانے والا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی سب کا پروردگار ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اس سورت کے اندر 4 آیتیں ہیں اور 4 ہی مضمون ہیں۔ پہلی کے اندر اللہ کا ہونا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں۔ دوسری میں اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی جو ہے نا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا ہی ہے کہ بے نیاز، یہ ایک کوزے میں سمندر بند ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے، اس سے ملتا جلتا قرآن میں ایک ضرور آیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمدوں والا ہے۔ غنی کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے، پر یہ اس سے سوپر ہے، اس لیے کہ غنی کا صرف اتنا معنی بنتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں۔ پر اس کے اندر یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ بھی ساتھ ہے کہ سب کو اس کی پرواہ ہے۔ اگر ہم پرواہ نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک آدمی کتنے پیار سے اپنی طرف سے الفاظ بنا کر دعا کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ جانتے ہو اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام، اگر اس کے ساتھ سچے دل سے کوئی بھی دعا کی جائے فوراً اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں مختلف اس کی یعنی کیٹیگریاں آپ نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آیت الکریمہ پڑھنا لا الہ الا انت، یہ بھی اسم اعظم میں سے ہے۔ تو اس میں اس نے کیا کہا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے حمدیں ہیں، وانت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ہی صمد ہے، تو ہی بے نیاز ہے، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یعنی یہ سورت اخلاص کی ساری اس نے نا وہ پڑھ دی آگے۔ تو جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اب سوال کر، تیرا سوال جو ہے وہ قبول ہوگا۔ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد جب سوال کیا جاتا ہے، اگر کسی کو وہ دعا نہ بھی یاد ہو تو یہ کل ہی پڑھ کے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کریں گے، اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جادو اور ٹونے ٹوٹ کے آج کل بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے ایک صحابی کو کہا اگر تم 3 دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، یعنی 9 دفعہ ہو گیا، صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو، تو درمیان کے پیریڈ کے اندر اللہ رب العالمین تیری حفاظت کریں گے، ہر چیز تجھے کفایت کر جائے گی۔ اسی طرح شام کو پڑھو تو صبح تک جو ہے اللہ حفاظت کرے گا جنات سے، ٹونے ٹوٹکوں سے، بد نظر سے، حسد اور بغض سے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہے، اس کو ہر آدمی لازم پکڑے سننے کے بعد۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں بگڑیاں بنانے والا ہوں، میں مشکل کشا داتا اور دستگیر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور،
اور یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں مل کر بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے شہنشاہ نہ دینا چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جوانی کے اندر دینی اولاد، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، انہ علیم قدیر، کیونکہ وہ جاننے والا قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے ہر حال میں مانگے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکیں اور غیر کو کہیں ہماری یہ مشکل کشا ہیں، اس سے بڑی بد نصیبی اور پاگل پن کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آگے اللہ فرماتے ہیں لم یلد، مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی میں کسی کا باپ نہیں کہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین تنہا اپنی خدائی میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اکیلا رب العالمین خالق ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی کوئی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ تم اللہ کی اولاد بناتے ہو، بے وقوف ہو، عقل کے اندھو۔ جب اس کی بیوی نہیں، اس کو حاجت ہی نہیں۔ یہ حاجت ہم انسانوں کو ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی خیر خواہ، ہم درد ہو، ہم اس سے سکون حاصل کریں، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ تمہاری ازواج اس لیے بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اس سے اولاد پیدا ہو، اور اولاد کے بعد ہم جو ہے سکون حاصل کریں کہ وہ ہماری معاونت کرے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری وہ وارث ہو۔ تو اللہ کا تو کوئی وارث نہیں ہوگا، اللہ کسی کی حاجت نہیں، رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں جو انسانوں کو ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے ایسی مثالیں بیان